جو ہے کھانے کے لیے شیر آ رہا ہو. چونکہ اگر ہم علماء کرام سے بات کریں تو وہ طرح طرح کی پریشانیاں جو ہے شمار کراتے ہیں. ہمارے یہاں یہ پریشانی ہے, ہمارے یہاں یہ تکلیف ہے, اس لیے ہم اچھا کام نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ اگر علماء مخلص بن کر اخلاص کے ساتھ کام کرنا چھوٹے سے پیمانے سے بھی شروع کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. عملی طور پر حضور بحر العرفان کی ذات ہمارے سامنے ہے کہ قنوج کی سرزمین پر جب آئے, جو وابستہ ہیں الحمدللہ جانتے ہیں. تو اہم بات یہ ہے کہ جو بھی علماء کرام ہیں وہ اپنے عمل کو اپنے قول کے مطابق کر لیں. صرف اتنا کام کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ علماء کے قریب بھی ہوں گے اور علماء سے جڑیں گے بھی. ایک بات اور بھی ابھی کی جا چکی ہے, خاص طور پر جیسے جلسے یا محفلیں پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں بہت کوشش کی جاتی ہے, یعنی پوسٹر وغیرہ بنانا, سوشل میڈیا پر اس کا پرچار کرنا, تب جا کے 1000 2000 4000 لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن جمعہ کا دن علماء کرام کے لیے ایک بڑا عظیم دن ہوتا ہے جہاں بڑی تعداد میں ہماری عوام جمع ہوتی ہے. اگر وہاں علماء کرام نئے نئے جو ہماری قوم کے مسائل ہیں, موضوعات ہیں, ان پر ہفتے بھر تیاری اور تحقیق کے ساتھ ممبر پر آئے تو مجھے لگتا ہے اس سے لوگ متاثر بھی ہوں گے اور جو ہے بہت کچھ فائدہ حاصل کریں گے. ورنہ آج حالت یہ ہے جمعے کے دن لوگ گھڑی میں وقت دیکھتے رہتے ہیں اور جب خطبے کا وقت ہوتا ہے 1:25 پر, جہاں 1:30 بجے جمعہ ہونا ہے, تو لوگ بالکل آخری وقت پہ آتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں وہی پرانی بزرگوں کی کرامتیں سننے کے لیے ملیں گی. تو اگر اس حوالے سے بھی غور کر لیا جائے, حالانکہ ابھی کچھ جگہوں پر یہ دیکھا جا رہا ہے, مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ کی نگرانی میں بھی شاید اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے جو چھوٹے لوگ ہیں, یعنی چھوٹے لوگوں سے میری مراد جو حفاظ اکرام ہیں, جن کے اندر بنفسہ ہی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ذریعے کوئی اچھے سے موضوع کا انتخاب کر کے تیاری کریں, تو ان کے لیے موضوعات تیار بھی کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر نشر بھی کیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے, اس پر بھی توجہ دی جانی چاہیے. مدارس اسلامیہ کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس حوالے سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے اپنے نکاتی پروگرام میں بیان فرمایا ہے کہ طلباء کے ذہن کی جو ہے جانچ ہونی چاہیے, اور طلباء ہمارے جو ہے جس طرح کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں اور انہیں اسی پر جو ہے موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق بہتر انداز میں کام کر سکیں. بہت سارے طلباء ہمارے درمیان ایسے ہیں جن کے اندر الگ الگ صلاحیتیں موجود ہیں, لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے آج وہ اس لیول پر کام نہیں کر پا رہے ہیں جس لیول پر انہیں کام کرنا چاہیے تھا. ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے طلباء ایسے بھی ہیں کہ جو فضیلت سے فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کسی جگہ جا کر امامت بھی کر سکیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے سامنے یقیناً ہیں, اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر نوجوان علماء اکرام جن کے اندر صلاحیت ہو, کچھ کرنے کا جذبہ ہو, ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور الحمدللہ بحر العرفان نے عملی طور پر اس حوالے سے بھی بہت کام کیا. موجودہ دور میں جو ارتداد کا مسئلہ ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. نیوز پیپر کے ذریعے بھی ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ فلاں مسلمان کی بیٹی فلاں شہر میں فلاں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. اگر اس کے جو اسباب ہیں اس پر غور کیا جائے تو ایک اہم بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں شادی کے بڑھتے اخراجات, جس کی بنیاد پر بہت ساری جو ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے, اگر اس پر پابندی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ راجستھان میں خاص طور پر سمیلن کے نام پر اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں, جس میں ہوتا یہ ہے نہ لڑکے والوں سے 1 روپیہ لیا جاتا ہے نہ ہی لڑکی والوں سے 1 روپیہ لیا جاتا ہے, بلکہ کچھ لوگ مخلص لوگ اپنی طرف سے انتظام کرتے ہیں اور اس طرح سے اجتماعی طور پر 12 15 20 50 شادیاں بھی وہاں ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی موجودہ دور میں ایک بڑی برائی کو جو ہے روکنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر, جیسا کہ ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ بہت ساری جو تنظیمیں ہیں اسلام کی, جو مخالف تنظیمیں ہیں, وہ اسلام اور مسلمانوں کو اپنے اپنے انداز میں ٹارگیٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس بھی ہر علاقے میں, ہر شہر میں
ایک ایسی نوجوان علماء کی ٹیم ہو جو باضابطہ جس طرح کے اعتراضات مذہب اسلام پر کیے جائیں وہ اسی کے مطابق جواب دیں. اگر سوشل میڈیا پر جو ہے اعتراض کیا جائے تو سوشل میڈیا پر جواب دیا جائے, لکھ کر اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو لکھ کر جواب دیا جائے, اور اگر ویڈیو کی شکل میں اعتراض کیا جاتا ہے تو ویڈیو کی شکل میں جواب دیا جانا چاہیے. لیکن وہ جو علماء ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں, قابل ہوں, سنجیدہ ہوں, بجائے اس کے کہ وہ گندی زبان استعمال کریں, اپنے مضبوط دلائل کی بنیاد پر ان کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جس طرح قوم کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو ایسا نہیں ہے. حالانکہ ویڈیو کا مسئلہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, اگر کوئی دوسری طرز پر بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ موجودہ دور میں. ایک خاص بات جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں اور باہر کے علماء اکرام تشریف لاتے ہیں اور ان کو محبت کے طور پر کبھی مصلی پر بڑھایا جاتا ہے, تو نماز پڑھانے میں یہ دیکھا گیا کہ ان کی تجوید, یعنی اتنا قرآن شریف وہ لوگ مجہول پڑھتے ہیں, حالانکہ کسی ادارے کے شیخ الحدیث ہیں, کہیں کے مفتی صاحب ہیں, بہت بڑے خطیب ہیں, بہت مشہور ہیں, لیکن جب ضرورت پڑنے پر انہیں مصلی پر بڑھایا جاتا ہے تو قرآن اتنا مجہول پڑھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نماز دہرانی چاہیے. لیکن چونکہ بڑے ہیں, لائق احترام ہے, تو لا محالہ کہنا مناسب نہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر مدارس اسلامیہ میں تجوید کا کورس تو تقریباً ہر جگہ ہے, لیکن اگر اس پر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فضیلت سے فارغین بھی کم سے کم قرآن کو مجہول نہیں بلکہ معروف پڑھیں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت میں حالات جیسا کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہیں, لگاتار قوم مسلم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ہر علاقے کے ذمہ دار علماء کو, یعنی ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے, پاسبل بھی نہیں ہے, لیکن جو ذمہ دار ہر علاقے کے علماء اکرام ہیں انہیں اپنے تعلقات پرشاسن سے بھی ذرا سے بہتر بنا کے رکھنا چاہیے. نہ ہی وہاں کوئی ڈر کا معاملہ ہے, نہ ہی خوف کا معاملہ ہے. حالانکہ آج قوم مسلم کا حال یہ کہ ہماری قوم کے بہت سارے علماء اور جوان پولیس جو ہے والے بندے کو دیکھتے ہیں, کوئی وردی پہننے والے بندے کو دیکھتے ہیں تو اتنا ڈر جاتے ہیں, اتنا خوف کھا جاتے ہیں کہ شاید ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پولیس پرشاسن بھی ہمارا سروینٹ ہے, ہمارے لیے, ہماری خدمت کے لیے. تو ہر علاقے کے ذمہ دار علماء اکرام اگر پولیس پرشاسن سے اپنے تعلقات ذرا سے بہتر رکھیں, موقع بموقع ان کو بلائیں, انہیں دعوت دیں, تو بہت سارے مواقع ایسے بھی آئیں گے جب کہ ہمارے نوجوانوں پر زبردستی الزامات لگا کر جیل میں ڈالا جائے گا, تو علماء اکرام کہیں نہ کہیں ان سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو بہتر بنا سکیں گے. ایک آخری بات کہ نوجوان جو اس وقت ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہے, مجھے لگتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس ایک مناسب موقع یہ بھی ہے کہ اسکول اور کالج کی گرمی کے زمانے میں جب چھٹی ہوتی ہے تو مدارس اسلامیہ کے اندر ایک شارٹ کورس 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے تیار کیا جائے, ایک مناسب نصاب جو ہے ترتیب دیا جائے اور باضابطہ محبت کے ساتھ ان کو جو ہے شام کے وقت میں مختصر انداز میں یعنی 1-2 دن کے گیپ کے ساتھ پڑھایا جائے, اور 1-2 مہینے کے بعد ان کا ایگزام بھی ہو, اور ان کے لیے جو ایک جب وہ فارغ ہوں جو ہے نکلنے لگیں تو ان کے لیے ایک اچھا سا پروگرام بھی کیا جائے. تو اس طرح سے نوجوانوں کے اندر ایک اچھا میسیج بھی جائے گا اور ان کا دل بھی کرے گا اس حوالے سے جو ہے مدارس اسلامیہ اور علماء کے قریب آنے کے لیے. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ ہمیں بہتر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.